رمضان المبارک کے روزے کی نیت کا آخری وقت کب تک رہتا ہے؟ کیا ماہ مبارک کی چاند رات میں ہم بستری کو مستحب قرار دیا گیا ہے؟ سحر کا آخری وقت اذان صبح سے پہلے ہے یا پھر اذان صبح سے 15 منٹ پہلے؟ آئے ان اہم سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ سبیل کمنٹ وہ پروگرام ہے جس میں آپ اپنا سوال ہمیں کمنٹ باکس میں بھیجتے ہیں اور ان میں سے سلیکٹڈ سوالوں کا جواب پوری دنیا میں 100 سے زیادہ علماء کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین یہ چلتے ہیں اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے سے۔ مولا کائنات کا ارشاد گرامی ہے، من تذکر بعد السفر استعد، جو سفر کی دوری کو یاد رکھتا ہے وہ سفر کی تیاری بھی کرتا ہے۔ تو ایسی نورانی حدیث کے ساتھ چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف۔ پہلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ ہم ماہ رمضان کے روزے کی نیت کس طریقے سے کریں اور نیت کا آخری وقت کیا ہے؟ اگر ہم نیت کرنا بھول جائیں اور اذان ظہر کے بعد یاد آئے کہ ہم نے روزے کی نیت نہیں کی ہے تو ہمارے روزے کا کیا حکم ہے؟ آئے جواب سنتے ہیں مولانا کے سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جو آپ نے سوال پوچھا ہے در حقیقت یہ 3 سوال ہیں الگ الگ، تو ہم ایک ایک کر کے سب کا جواب دیتے ہیں۔ سب سے پہلے سوال یہ تھا کہ نیت کیسے کریں، تو نیت ایک قلبی عمل ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ الفاظ کو دہرائیں اپنی زبان پر، یعنی صرف یہ ارادہ کہ روزہ یا یہ عمل اللہ کی قربت اور اس کی خوشنودی کے لیے انجام دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں، اتنا ارادہ کافی ہے۔ یعنی اگر کسی نے سحری کی اس ارادے سے کہ میں روزہ رکھوں گا تو بس یہی کافی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن بعض دفعہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو نیت کو جو ہے زبان سے جاری کرتے ہیں، تو اگر آپ نیت کو زبان سے جاری کر رہے ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں، تو پھر ایک چیز کا دھیان رکھنا ہوگا کہ آپ قربتاً الی اللہ کہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم قربتاً الی اللہ پڑھنے لگتے ہیں کہ جو یہ غلط ہے۔ ایک اور اہم مسئلہ جو یہاں پہ ہے وہ یہ کہ ہمارا یہ ارادہ ہونا چاہیے ماہ رمضان کے اور تمام اعمال کے سلسلے میں کہ ہم یہ عمل جو ہے وہ خدا کی قربت اور اس کی رضا کے لیے جو ہے انجام دے رہے ہیں، اور لہٰذا اذان صبح کے بعد سے نماز مغرب تک میں کوئی ایسا عمل انجام نہیں دوں گا کہ جو میرے روزے کو نقصان پہنچاتا ہے یا جس سے میرا روزہ باطل ہو جائے گا۔ یہ ارادہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اب دوسرا جو سوال تھا وہ یہ کہ کب کریں، تو اس کا یہ جواب ہے کہ ہر رات کو اس سے اگلے دن کی روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ رات میں نیت کریں، بلکہ رمضان کی پہلی شب میں ہی آپ پورے مہینے کی روزے کی نیت کر سکتے ہیں کہ اس پورے مہینے میں انشاءاللہ اللہ کی قربت کے لیے روزہ رکھوں گا، اور یہی ارادہ جو ہے آپ کے پورے مہینے کی روزے کے لیے کافی ہوگا۔ یا اگر آپ ہر دن کے روزے کی الگ الگ نیت کر رہے ہیں تو اذان صبح سے پہلے تک آپ نیت کر سکتے ہیں۔ ہر روز کے روزے کی نیت کا آخری وقت اذان صبح سے پہلے تک ہے۔ اب یہاں ایک دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان نیت کو بھول جاتا ہے یا سو جاتا ہے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے، اور اس نے روزے کی نیت بھی نہیں کی تھی۔ تو اگر اذان ظہر سے پہلے اسے یاد آ جائے اور اگر وہ نیت کر لے تو یہ نیت کافی ہے، اس کا روزہ بھی صحیح ہے۔ لیکن اگر اسے ظہر کے بعد یاد آئے اور وہ ظہر کے بعد نیت کرے تو احتیاط واجب کے بنا پر اس کا یہ نیت کرنا کافی نہیں ہے، لہٰذا وہ ظہر کے بعد نیت کرے اور روزہ مکمل کرے، اور ماہ رمضان کے بعد احتیاطاً جو ہے وہ قضا بھی اس روزے کی بجا لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبیل میڈیا گروپ ان تمام مومنین اور جوانوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہے کہ جنہوں نے ابھی تک کسی بھی طریقے سے سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کیا ہے۔ مزید سپورٹ کے لیے پیٹریون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے خمس کی رقم کے ذریعے سے بھی سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ آیت اللہ سستانی حفظ اللہ اور آیت اللہ خامنی حفظ اللہ دونوں مراجع کرام کے خمس کا اجازہ سبیل میڈیا گروپ کے پاس موجود ہے۔ تو آئے چلتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی طرف۔ دوسرا سوال یہ کیا گیا ہے کہ سحری کا آخری وقت کیا ہے؟ کیا اذان ختم ہونے تک ہم سحری کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ آئے جواب سنتے ہیں مولانا کے سوال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس سوال کے جواب سے پہلے ایک اہم پوائنٹ کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ سحری کھانے کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ روایت کے مطابق سحری کھانا برکت کا سبب ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ انسان کو سحری کرنی چاہیے، چاہے ایک گھونٹ پانی سے ہی ہو۔ اور ایک دوسری روایت میں امام علی علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو سحری میں استغفار کرتے ہیں اور سحری میں کھاتے پیتے ہیں ان پر اللہ اور ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں۔ پس لوگوں کو چاہیے کہ وہ سحری کریں، چاہے ایک گھونٹ پانی یا ایک خرما سے ہی ہو۔ اب رہا سوال کہ سحری کا آخری وقت کیا ہے، تو سحری کا آخری وقت اذان صبح کے وقت سے پہلے تک ہے۔ یعنی اگر مثال کے طور پر آپ کے شہر میں
5:10 پر آذان کا وقت ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس سے پہلے کھانا پینا چھوڑ دیں، اور بہتر یہ ہے کہ اذان سے 15-20 منٹ پہلے ہی سحری کو ختم کر دیا جائے تاکہ لوگ نماز شب اور دعاؤں میں مشغول ہو سکیں۔ اس سوال کا دوسرا حصہ جو ہے کہ کیا اذان ختم ہونے تک ہم سحری کھا سکتے ہیں اور کیا اذان کا ہونا ہی صبح کا آغاز ہے، تو جواب ہے نہیں، بلکہ اذان سے پہلے آپ نے کھانا پینا اور ان تمام چیزوں کو ترک کر دینا اور چھوڑ دینا ہے کہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ہمیشہ اذان کا ہونا ہی صبح کی شروعات نہیں ہے، بلکہ صبح کی شروعات اور نماز صبح کا وقت طلوع فجر ہے کہ جس کا عموماً کیلنڈر وغیرہ میں ٹائم موجود ہوتا ہے۔ اب چاہے اذان ہو یا نہ ہو، ایسا نہیں ہے کہ اذان نہیں ہوئی تو صبح ہی نہیں ہوگی، نہیں، بلکہ اذان کا ٹائم معین ہوتا ہے، اب چاہے اذان ہو یا نہ ہو یا دیر سے ہو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اگر آپ کے ذہن میں کوئی شرعی سوال موجود ہے تو آپ یہیں کمنٹ باکس میں اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں، یا آپ ہمارے دیے گئے ہوئے واٹس ایپ نمبر پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کا کوئی پرسنل سوال ہے تو آپ ہماری دی گئی ای میل آئی ڈی پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسٹاگرام پیج پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ تو آئے چلتے ہیں اپنے آخری سوال کی طرف۔ آخری سوال یہ کیا گیا ہے کہ مولانا، ماہ رمضان کی چاند رات میں کیا ہم بستری کو مستحب قرار دیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب میں خود دیتا ہوں، بہت مختصر جواب ہے کہ دیکھیں، یہ ماہ رمضان المبارک کا خصوصی امتیاز ہے کہ شب اول ماہ مبارک رمضان میں ہم بستری کو مستحب قرار دیا گیا ہے ان افراد کے لیے کہ جن کے لیے ممکن ہے، جبکہ دیگر مہینوں میں اسے مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ روزے کی حالت میں پیسٹ کے ساتھ برش کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ حاملہ خاتون کے روزے کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی انسان روزے سے ہے تو ایسی صورت میں کیا وہ اپنی آنکھ میں یا کان میں یا ناک میں دوا ڈال سکتا ہے یا نہیں ڈال سکتا؟ آئے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں۔